مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی السلام علیکم رضی بھائی. جی عمار صاحب کیا حال ہے؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ، آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر ہے. رضی بھائی میری آپ سے کوئی 2-3 ہفتے پہلے بھی اسٹریم پہ ملاقات ہوئی تھی. بالکل. جی ہیلو، عمار صاحب. میں نا کیمرہ بند کر رہا ہوں، آپ کی نا ٹھیک آواز ہے کٹ رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا رضی بھائی، میں لاسٹ ٹائم بھی آیا تھا آپ کی اسٹریم پہ، بالکل میرے ہاں جی بیسک کوشچنس تھے، آپ نے ہاں بڑے جی اچھے سے ان کو جواب دیا تھا. تو میں نا تھوڑی سی اپنی کنفیوژن اور کلیئر کرنا چاہتا ہوں آپ سے دوبارہ بات کر کے، اگر آپ مجھے اجازت دیں. میں کوئی ہاں جی ڈیبیٹ کے لیے بالکل نہیں آیا، بالکل بیسک کوشچنس ہیں. صحیح. جی عمار صاحب آپ پوچھیں سوال. اچھا، ایک سوال یہ ہے کہ جو مرزا غلام قادیانی ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی نبوت کا دعویٰ کیا یا نہیں کیا؟ جی جزاک اللہ سجاد بھائی، بہت اچھا سوال ہے. حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ، جب آپ یہ سوال کرتے ہیں پہلے ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ نبی کا مطلب کیا ہے، کیونکہ اس پہ بھی اختلاف ہے. بعض مسلمان کہتے ہیں کہ نبی کا یہ مطلب ہے کہ کوئی شخص آیا، اس نے اپنی امت بنائی، پچھلی کتاب میں بعض احکام کو منسوخ کر دیا اور اپنی نئی تعلیمات لے آئے ہیں. اس لحاظ سے آپ نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا. لیکن آپ نے جس نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ ذل اور بروز کے لحاظ سے نبوت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے اسلام کو نہیں بدلا، نہ کسی چیز کو منسوخ کیا، آپ امتی نبی تھے. یعنی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اللہ نے آپ کو یہ لقب دیا، آپ کو کثرت سے مخاطبہ الہیہ ہوتا تھا اور آپ کو لقب نبی دیا گیا. کیونکہ آپ شیعہ ہیں، میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ شیعوں میں 12 امام ہیں، ٹھیک ہے؟ ان 12 اماموں کے متعلق آپ کی کتب میں واضح ہے کہ ان کو علم غیب بھی ہے، ٹھیک ہے؟ ان کو لوح محفوظ کا علم بھی ہے، کان و ما یکون کا علم بھی ہے، اللہ ان سے رابطہ کرتا ہے. بلکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جو کہ اماموں میں سے تو نہیں ہے لیکن ان پہ پوری کتاب نازل ہوئی ہے جس کا نام مصحف فاطمہ ہے. اب یہ آپ نے اپنے ائمہ کو جو ساری یہ خصوصیات دی ہوئی ہیں، ہماری اصطلاح کے مطابق یہی نبی ہوتا ہے جو آپ نے ان کو خصوصیات دی. ہاں سچ بات یہ آپ نے ان کو لقب نبی کا نہیں دیا، لیکن خصوصیات جو آپ نے ان کو دی ہیں اس طرح کا دعویٰ مسیحوں نے کیا اور اللہ نے آپ کو نبی کا ٹائٹل دیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو اس امت میں مسیح آئیں گے ان کو نبی کا لقب ملے گا. لیکن خصوصیات کے لحاظ سے جو ان کا دعویٰ ہے وہ ہم آپ کو بریلویوں میں دکھا سکتے ہیں، دیوبندیوں میں، اہل حدیث میں بھی اور شیعوں میں بھی، کہ آپ کے بزرگان جو ہیں انہوں نے اس سے بڑھ کے دعوے کیے ہیں. بعض نے نبی کا لفظ بھی استعمال کیا، بعض نے نہیں کیا. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا دعوی جو نبوت ہے وہ امتی نبوت کا ہے، ذل بروز کا دعوی، جس کا مطلب یہ کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اخذ کیا آپ کا جو انڈیپینڈنٹ ذاتی نبوت ہے وہ آپ کی نہیں ہے. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ انڈیپینڈنٹ نبی تھے، اس کا مطلب یہ وہ مستقل نبی تھے. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی پیروی سے نہیں نبوت حاصل کی، وہ اللہ نے ان کو مخاطب کی کہ آپ نبی ہیں. حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام مستقل نبی نہیں تھے، قیامت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں جو آپ کو ملا وہ آپ کو ملا. یہ میں نے آپ کا جواب دے دیا.
اچھا آپ نے کہا کہ اللہ نے ان کو نبوت دی ہے، ایسے ہی ہے؟ جی اچھا اس کی کوئی آپ کے پاس ہے ریفرنس ہے جی کہ تو اللہ نے ان ان کو کا نبوت دی ہے؟ یہ ان کیونکہ کا دعویٰ ہے، ہمارا تو یہ یہ ایمان ہے کہ نبوت اب کسی کو بھی حضور صلی اللہ عمار بھائی دعویٰ آپ ہے، کی آواز نئی کٹتی ہے، نبوت آپ کسی پھر کو بھی سے، نہیں عمار صاحب آپ کی آواز کٹتی ہے، آپ پھر سے جملہ کہ آپ کا کیا دعویٰ ہے؟ جی میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، ہمارا عقیدہ یہ ہے، دعویٰ نہیں عقیدہ ہے کہ پھر سے کسی کو نبوت نہیں ملے گی. پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از دا سیل آف دا پروفیٹہڈ. دوبارہ سے کسی کو نبوت عطا نہیں ہوگی. حضرت عیسیٰ کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ دوبارہ ظہور کریں گے، لیکن وہ ایز اے امتی آئیں گے. ٹھیک ہے، نیا کوئی بھی نبی نہیں آئے گا، یہ ہمارا دعویٰ ہے. تو اس میں کائنڈلی آپ مجھے کوئی ریفرنس دے دیں کہ جی مرزا غلام قادیانی جو ہیں اللہ نے ان کو نبی بنا کے بھیجا ہے. جی تو عمار صاحب پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے کہا ہے آپ کا عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ آپ کا دعویٰ ہے. تو آپ نے جب عقیدہ اور دعویٰ بیان کیے، اس کے دلائل آپ نے ہمیں دینے ہیں، کیونکہ آپ نے ایک دعویٰ کر دیا. اب آپ نے شیعہ کتب سے ثابت کرنا ہے کہ خاتم النبیین کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں ہر لحاظ سے. ہم ثابت کریں گے کہ آپ کا یہ دعویٰ شیعوں کے اصولوں کے مطابق بالکل غلط ہے. پہلی بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات آپ نے کہا کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے لیکن امتی کے لحاظ سے، یہ ہمارا اتفاق ہے آپ کے ساتھ. لیکن آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ نبی پھر بھی ہوں گے، نبی سے نبوت واپس نہیں لی جاتی. یہ واضح ہے شیعوں کا عقیدہ کہ نبی جہاں پہ بھی نبی ہے وہ قیامت تک نبی رہے گا. اور آپ شیعوں کا میرے بھائی یہ عقیدہ ہے کہ سارے انبیاء واپس آئیں گے. تو آپ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 124,000 انبیاء کا انتظار کریں، 124,000 انبیاء کا. آپ نے کہہ دیا کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، یہ بھی آپ نے ثابت کرنا ہے. خاتم النبیین میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کی مہر ہے. آپ نے یہ کہہ دیا کہ نیا نبی نہیں آئے گا، یہ اب آپ نے اس عربی سے ثابت کرنا ہے جو کہ آپ نہیں کر سکتے. اب میں آپ کو ایک مختصر سوال پوچھتا ہوں، کیونکہ آپ مجھے بھی سوال کریں، میں آپ کو بھی کروں گا. آپ کے نزدیک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، خاتم النبیین ہے. کیا آپ مانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے 11 وصی آئے ہیں؟ ہاں یا نہ میں مختصر جواب دینا ہے کہ 11 وصی، 11 امام حضرت علی کے بعد آئیں گے یا نہیں؟ جی 11 امام تو آ چکے ہیں. جی، اور 12واں آئے گا، میرا مطلب میں کہہ رہا ہوں حضرت علی کے بعد. جی حضرت علی کے بعد وہ آ چکے ہیں. ہاں جی 11 آ چکے ہیں نا، جی بالکل. اور 12واں بھی آئے گا. 12ویں بھی آئے تھے لیکن اس ٹائم ہاں وہ جی بالکل. غیبت میں ہے. ہاں، اور یہ سارے امام جو ہیں کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی ہیں یا نہیں؟ جی ہیں. ہیں نا، آپ مانتے ہیں. تو جی خاتم الاوصیاء کون ہے؟ خاتم اوصیاء کا مطلب آپ ڈیفائن کریں کہ آپ اوصیاء کو جیسے کیا؟ وصی آپ نے اردو میں سنا ہوا ہے، وصی. جی وارث. ہاں جی وارث آپ کہہ لیں، وصی لیکن اس کا جو ایگزیکٹ انگلش میں ہے، مجھے پتہ نہیں اس کو میں کیسے کہوں، لائک بیسکلی جو بیسکلی ان کا وارث ہو، یہ آپ کہہ سکتے ہیں. وارث آپ کہہ لیں، یا جو ان کا مشن آگے لے کے جائے. ٹھیک ہے، جی اصل میں نا میں جو آپ سے کوشچن میرے کر رہا ہوں. سوال پہ آپ غور کریں نا، جو میں نے سوال کیا آپ کو، ٹھیک ہے، آپ کو آ رہی ہے آپ نے آواز میری؟ کوشچن کر دیا. جی
آپ نے ہاں سوال جی، کا جواب دینے کے بجائے کاؤنٹر کوشچن کر دیا ہے. نہیں میرے پیارے بھائی، سوال ہم بھی کریں گے. جو وصی کا لفظ آپ گارڈین کا ترجمہ کر لیں، کیا آپ مانتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد 11 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی یا اولیاء آئیں گے، آئے ہیں یا نہیں آئے؟ جی جی تو آپ مانتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 12 خلفاء اور 12 وصی ہیں. بالکل. تو خاتم الاوصیاء یعنی وصی میں خاتم کون ہے؟ کیونکہ آپ نے خاتم کا مطلب آخری لیا ہے، تو کون ہے خاتم الاوصیاء؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا خاتم النبیین، جی جی تو خاتم الاوصیاء آپ کے عقیدے کے مطابق کون ہے؟ 12واں امام نا؟ جی. اچھا مجھے آپ ایک بات بتائیں. میرے پیارے بھائی قرآن پہلے اس کا جواب جی آپ جی دیں گے، وارث کی پھر ہم آپ کی بات، آپ کو پورا وقت دیں گے، فکر کی نہیں کوئی بات. میں نے آپ کو بہت آسان سوال پوچھا ہے. آخری وصی، کیونکہ آپ نے خاتم کا مطلب آخری لیا ہے، ٹھیک ہے؟ جی تو میں آخری جی وصی کون ہے خاتم آپ کے نزدیک؟ نبوت کی سیل کی میں نے بات کی ہے. اس میرے طرح تو قرآن پیارے نے لکھا ہے کہ اللہ محترم، تمہارا میرے وارث ہے، پیارے نبی تمہارا محترم وارث ہے. عمار صاحب، دیکھیے میں آپ کو بہت آسان سوال پوچھا ہے، اس کا آپ جواب اگر نہیں دیں گے تو پھر معذرت کرتا ہوں آپ سے، ہماری بات نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو آپ مجھے پوچھتے ہیں ہر بات کا میں جواب دے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ کو برا لگے اچھا لگے اس کی نہیں مجھے فکر، حق بات کرنی ہے. قولوا قولا سدیدا. میں نے آپ کو پوچھا ہے، آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ خاتم کا مطلب ہے آخری. میں آپ کو آسان سا سوال پوچھ رہا ہوں، شیعوں کے نزدیک آخری وصی 12ویں امام ہے نا؟ بالکل بالکل. خاتم الاوصیاء 12ویں امام ہے نا؟ اچھا اس کو آپ نبوت میرے کے ساتھ پیارے نہ بھائی لیں. آپ نے جواب نہیں دینا تو بتا دیں، میں نہیں جواب دینا چاہتا، آپ کسی اور سے بات کر لیں. اگر آپ کا یہ منشا آپ کھل کے کہیں، میں آپ کو مختصر بالکل پوچھ رہا ہوں، بالکل. خاتم الاوصیاء جی آپ صلی آپ اللہ علیہ 12ویں وسلم امام کے کو جو آخری مانتے ہیں یا وارث ہیں نہیں مانتے؟ وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام ہیں. آپ جی جی میں وہی 12ویں عرض کر رہا امام ہوں، حضرت مہدی محمد صلی کو، اللہ علیہ آپ وسلم کے 12ویں امام مہدی کو آپ صلی اللہ علیہ خاتم وسلم کا وارث مانتا ہوں، میرے پیارے بھائی وہ میرا آخری سوال وارث ہی مانتا نہیں ہوں. ہے، بالکل. میں نے آپ کو یہ پوچھا ہی نہیں. میں پھر پوچھ لیتا ہوں، کیا آپ 12ویں امام کو خاتم الاوصیاء مانتے ہیں یا نہیں؟ بالکل بالکل مانتا ہوں. آپ مانتے ہیں. اب یہ دیکھیں، یہ شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے جو آپ نے بیان کیا، کوئی آپ سے متفق نہیں. آپ کے نزدیک خاتم الاوصیاء حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کو کسی نے غلط بات بتا دی ہے. یہ دیکھیں سلیم بن قیس کی واضح روایت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق لکھے وہ خاتم الوصیین ہیں. پھر آپ یہ دیکھیں عیون اخبار رضا میں بہت ساری روایات ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خاتم الانبیاء ہوں اور اخبار رضا علی سے ہم عقیدہ خاتم نہیں لیتے. الاوصیاء. آپ میرے خطبہ بھائی جب ابا کوئی کی مجھے بول رہا ہوتا ہے نا، روایات دکھا دیں. جب کوئی بول رہا ہوتا ہے تو اس کو بولنے دیں، پھر آپ کو وقت ملے گا. مجھے پتہ ہے یہ مشکل ہے سننے کے لیے، لیکن پیارے بھائی لوگ سن رہے ہیں، میں بات کر رہا ہوں آپ کاٹ رہے ہیں، یہ اچھا نہیں لگتا. جب آپ بات کریں گے میں میوٹ پہ ہوں گا، فکر نہیں کرنی آپ نے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں خاتم النبیین ہوں، علی خاتم الاوصیاء ہیں. اس میں ہزاروں روایات ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ میں نے آپ کو دکھا دیا کہ آپ کے نزدیک حضرت علی خاتم الاوصیاء ہیں، لیکن اس کے بعد 11 وصی کو آپ مانتے ہیں کہ آئے ہیں. تو خاتم کا مطلب آخری آپ کے لحاظ سے نہیں ہے، نہ آپ کے اماموں کے لحاظ سے. اب میں میوٹ پہ ہوں. جی جی. اچھا میرا جو اوریجنل کوشچن تھا وہ تو وہیں پہ رہ گیا، آپ اوصیاء کی بحث میں چلے گئے. یہ تو میں نے آپ سے پوچھا ہی نہیں تھا. میرا آپ سے جو کوشچن کرنے کا مقصد یہ ہے، میں کوئی ڈیبیٹ کرنے نہیں آیا، صرف
اپنے لیے اپنی کلیریفیکیشن کریے. ایک انسان کی کمپیریٹیو اسٹڈی ہوتی ہے کہ میرے کانسیپٹ کلیئر ہوں. ٹھیک ہے, میں نے آپ سے یہ پوچھا کہ مجھے ریفرنس دکھا دیں کہ نئی نبوت اللہ نے جو آپ دعویٰ کرتے ہیں حضرت غلام قادیانی کو دی تھی, وہ قرآن سے یا کسی حدیث سے, ہماری حدیثوں سے ثابت کر دیں. ایک میرا بیسک سا کوشچن تھا. اگلی ڈیبیٹس پہ میں نہیں جاتا. پھر آپ نے یہ اخبار رضا اور یہ یہاں سے روایات پیش کی. اخبار رضا جو ہے ہم اس کو کوئی مستند کتاب نہیں مانتے اور نہ ہی ہم اس سے عقیدہ لیتے ہیں. ہم جو عقیدہ لیتے ہیں ہماری ہیں کتب اربع, وہ آپ کو بیل میں. آپ نے اگر کہیں سے ریفرنس کوٹ کرنا ہے آپ وہاں سے کائنڈلی مجھے کوٹ کر دیں. سمپل از دیٹ. ٹھیک ہے عمار صاحب, ایک سیکنڈ مجھے دیں. ایک سیکنڈ بس ایک فائل کھول رہا ہوں, یہ تھوڑا سلو ہے. جو دوسرے بھائی بھی آنا چاہتے ہیں اسٹریم یارڈ لنک شیئر ہے, پھر ان بھائی کے بعد ہم انشاءاللہ آپ کی طرف آئیں گے. تو پہلی بات آپ نے یہ کی ہے, اب میں نے آپ کے نوٹ سارے لکھ لی ہیں, تو ایک سیکنڈ مجھے دیں. میں بس فائلز کھول رہا ہوں کیونکہ آپ نے مطالبہ کیا, تو اب میں نے وہ آبویسلی آپ کو دکھانی ہے روایات. جی یو کین ٹیک یور ٹائم. قرآن سے بھی دکھا مل دیجیے گا اور گئی ہیں وہاں باتیں, فکر نہ کریں. ٹھیک ہے, پہلی بات یہ ہے میرے محترم پیارے بھائی, میں آپ کی عزت کرتا ہوں, آپ اچھے انداز میں گفتگو کرتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. آپ نے پہلی بات یہ کی, ٹھیک ہے, آپ نے پہلی بات یہ کی کہ آپ کا جو اوریجنل کویشچن ہے اس کا میں نے جواب نہیں دیا. میں نے جواب تو دیا, یہ آپ کے آپ کو جواب پسند نہیں آیا, ٹھیک ہے, وہ تو میں نہیں آپ کو منوا سکتا, لا اکراہ فی الدین. جی ٹھیک ہے, شاید آپ مجھے نے سمجھ نہ آیا. میرے بھائی میری آواز نہیں آ رہی آپ کو, شاید آپ کو آواز نہیں آ رہی اس وجہ سے آپ بول پڑے جب میں بول رہا ہوں. نہیں آ رہی میری آواز؟ جی آواز آ رہی ہے آپ کی. آپ دیکھیں بھائی, جب آپ بول رہے تھے میں نے آپ کو کاٹا تھا, نہیں سچ بتائیں. جی میں نے بس کریکٹ کیا ہے. نہیں, شاید مجھے آپ سمجھ اپنی نہ آیا. ٹرن میں کریکٹ کریں نا. اب میں آپ کو شروع کر دوں, ہر بات جو آپ کہتے ہیں غلط ہے, اب میں کیا آپ کے درمیان میں بولتا جاؤں گا؟ نہیں, جب آپ بولے تھے میں میوٹ پہ تھا. تو میری گزارش ہے میرے بھائی, آپ بھی اس طرح گفتگو کریں گے, آپ کو بھی مزہ آئے گا, لوگ جو سنیں ان کو بھی مزہ آئے گا. صحیح ہے نا؟ جی ضرور. آپ اپنے ٹرن میں جو کہنا ہے, کریکشن کرنی ہے, جو کہنا ہے آپ کہہ سکتے ہیں. بہرحال میں پھر سے شروع کرتا ہوں. آپ یہ کہ آپ کو جواب پسند نہیں آیا, میں نے آپ کو یہی کہا ہے کہ آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ خاتم کا مطلب آخری ہے, جو آپ کی کتب اربع کے خلاف ہے. آپ نے اخبار یون رضا کا انکار کر دیا, لیکن سلیم بن قیس کی کتاب, اس کا تو نہیں آپ انکار کر سکتے, اس کی تو تصدیق آپ کے
12ویں امام نے کیا، لیکن آپ کی خوشی کے لیے ہم آپ کو بہار الانوار کا بھی حوالہ دکھا دیتے ہیں، جس میں واضح لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں خاتم النبیین ہے، وَأَنْتَ خَاتَمُ الْوَسِيِّينَ، حضرت علی خاتم الوسیین ہے۔ اب آپ کا دعویٰ تھا کہ خاتم کا مطلب ہے آخر، آپ کی کتب اربع میں لکھے کہ نہیں، خاتم کا مطلب آخری نہیں، کیونکہ حضرت علی کے بعد تو 11 وصی آئے تھے۔ میں اور بھی مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں، ٹھیک ہے، کوئی ایشو نہیں۔ میں آپ کو ایک اور حوالہ بھی دکھاتا ہوں کہ آپ کا عقیدہ ہے کہ قرآن خاتم الکتب ہے، کیا یہ آپ کا عقیدہ ہے یا نہیں ہے؟ جی لیکن آپ کے عقائد میں یہ بھی شامل ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ پہ الہامی کتاب نازل ہوئی ہے جو مصحف فاطمہ کہلاتی ہے۔ میرات بھائی، العقول میں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بہار الانوار کی روایات ہیں، یہ صحیح روایات ہیں کہ جبرائیل حضرت فاطمہ پہ آتے تھے اور نازل کرتے تھے ان پہ وحی، اور حضرت علی لکھتے تھے رضی اللہ عنہ۔ تو خاتم کا وہاں بھی مطلب آخری نہ بنا۔ اب اگلی بات کی طرف ہم آتے ہیں۔ آپ نے کہا ہے کہ آپ دکھائیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے کہاں لکھے کہ وہ نبی ہیں قرآن حدیث میں؟ میرے بھائی، قرآن حدیث میں یہ پوچھنا ہی غلط ہے کہ ان کا نام دکھائیں، وہ کہاں سے ہیں، کہاں سے ہوں گے، یہ ساری باتیں دکھائیں۔ قرآن میں واضح طور پہ ہے کہ آخر الزمان میں ایک نبی نے آنا ہے، اور سچے انبیاء کی نشانیاں قرآن میں ہیں۔ وہ تقریباً 12 نشانیاں میں آپ کو دکھا سکتا ہوں قرآن سے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ تو شیعہ میرے بھائی، ایسا سوال آپ کو تو نہیں زیب دیتا، کیونکہ شیعوں کو جب سنی کہتے ہیں کہ ہمیں دکھائیں 12 اماموں کے نام یا حضرت علی کے کا نام قرآن میں، وہ کہتے ہیں اصل میں نا اگر 12 اماموں کا نام ہوتا قرآن میں، سارے اپنے بچوں کے نام ان پہ رکھتے تھے اور کہتے یہ وہی امام ہے۔ تو پیش گوئیوں میں اخفاء حق کا پہلو ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل نبی ہے۔ کیا تو رات میں یہ لکھا ہوتا کہ ایک نبی آئیں گے جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، جن کی والدہ کا نام حضرت آمنہ ہوگا، والد صاحب کا نام عبداللہ ہوگا؟ نہیں، ایسے تو نہیں پیش گوئی کی گئی۔ تو پیش گوئیوں میں ایک لحاظ سے اخفاء حق ہوتا ہے تاکہ فرق ہو سکے اچھوں میں اور بروں میں۔ تو حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے بارے جو پیش گوئی ہیں، وہی پیش گوئی ہیں جو آپ بھی مانتے کہ آخر الزمان میں ایک امام مہدی ہوں گے، ان کو آپ مرسل بھی کہتے ہیں اپنی کتب میں۔ وہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام ہیں، ان کی صداقت ہم شیعہ کتب سے بھی ثابت کر سکتے ہیں، لیکن وہ نشانیوں سے ثابت ہوگا، نہ کہ ان کا نام میں آپ کو دکھاؤں وہ کہاں پہ آئیں گے یہ وہ۔ لیکن ابھی ہمارا دعوت جو تھا اسی پہ ہی آپ رہیں۔ خاتم پہ اب آپ اپنا جواب دیں جو میں نے حوالے دکھائے ہیں۔ جزاک اللہ۔ جی بہت شکریہ رضی بھائی۔ میں نے آپ سے نام تو پوچھا ہی نہیں ہے کہ مجھے قرآن سے نام دکھا دیں، میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ آپ مجھے بس یہ بتا دیں کہ کوئی ایسا شخص ہو جس کو نئی نبوت ملے گی۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو نبی آئیں گے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے والے ہوں گے، وہ آلریڈی نبوت کے منصب پہ فائز ہوں گے، ٹھیک ہے۔ کوئی ایسا بندہ نہیں آئے گا کہ جو نیو اس کو نبوت ملے، فریش نبوت ملے، جو آخری وقت میں جس طرح آپ نے کہا، اس کی تو آپ نے کوئی نہ مجھے قرآن سے کوئی ریفرنس کوٹ کر کے دکھایا، نہ آپ نے ہماری جو کتب اربع ہے وہاں سے ریفرنس کر کے دکھایا۔ آئی واز ویٹنگ فار دیٹ۔ دوسرا، آپ نے مذہب فاطمہ کی بات کی، دیکھیں ہم اس کو کون سا قرآن کے ایکولنٹ لیتے ہیں، ہم تو اسے کوئی عقیدہ نہیں دیتے، چلیں، لیکن وہ مذہب فاطمہ والی جو ہے وہ اور بحث ہے۔ میرا ایک جو کوشچن ہے، جو میری کنفیوژن ہے، جس کے لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں، کوئی ڈیبیٹ کے لیے نہیں آیا، وہ کائنڈلی آپ میری کلیئر کر دیں۔ جی، عمار سے پہلی بات یہ ہے کہ الحمدللہ آپ نے مان لیا کہ نام کی ضرورت نہیں، تو یہ بہت اچھا ہو گیا الحمدللہ۔ آپ نے کہا ہے کہ مجھے بتائیں کہ کہاں لکھے کسی کو نئی نبوت ملے گی۔ میرے بھائی، میں تو کسی نئے نبی کو نہیں ماننا کہ کسی کو نئی نبوت مل گئی ہے۔
ہم کہتے ہیں قیامت تک صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت چلے گی، دوسری ساری نبوتیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کا جو دعویٰ ہے وہ کوئی نئی نبوت کا ہے ہی نہیں۔ آپ نے تو واضح کہا کہ مجھے جو بھی حاصل ہوا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات سے نازل ہے، آپ کے اتباع سے نازل ہوا ہے، پہلی بات۔ پھر آپ نے کہا ہے کہ یہ جو انبیاء یہ پہلے سے نبوت پہ فیض تھے۔ بات یہ ہے میرے بھائی کہ نبوت تو پیدائشی ہے شیعوں کے متعلق، اور جب یہ انبیاء واپس آئیں گے وہ پھر بھی نبی ہوں گے، لیکن آپ نے کوئی یہ ایک عجیب دعویٰ کر دیا کہ خاتم کا مطلب ہے کہ اب کوئی فریش نبی نہیں آئے گا۔ پہلے تو یہ کہ عربی سے آپ نے اب فریش دکھانا ہے، اس میں تو صرف لکھا خاتم النبیین۔ دوسری بات یہ کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہا گیا کہ آپ خاتم الاوصیاء ہیں، اور وہ اب آپ نے مان لیا کیونکہ کتب اربع سے آپ کو دکھا دیا، تو اس کے بعد بھی آپ کے 11 فریش وصی پیدا ہوئے ہیں۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اگر فریش کا لفظ آپ نے لینا بھی ہے، آپ کے نزدیک خاتم کے بعد 11 فریش وصی آئے ہیں، وہ پرانے وصی تو نہیں تھے، فریش تھے، پیدا ہوئے تھے۔ تو اس سے ثابت ہو گیا کہ آپ کا خاتم پہ بھی دعویٰ غلط ہے۔ جہاں تک آپ نے مصحف فاطمہ کا کہا کہ ہم اس کو قرآن کے ایکول نہیں رکھتے، بات یہ تھی نہیں میرے بھائی، بات یہ تھی آپ نے کہا ہے قرآن خاتم الکتب ہے، آخری الہامی کتاب قرآن ہے، لیکن مصحف فاطمہ بھی الہامی کتاب ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے نازل ہوئی ہے۔ تو اس سے بھی ثابت ہو گیا کہ خاتم الکتب کا بھی یہ مطلب نہیں کہ ہر لحاظ سے آخری۔ ہاں آپ یہ کہہ سکیں کہ مصحف فاطمہ قرآن کے ماتحت ہے، اس کے خلاف تو نہیں، تو اس وجہ سے وہ خاتم کے خلاف نہیں۔ جو 11 امام آئے ہیں، 11 وصی آئے ہیں، ہاں وہ آئے ہیں لیکن وہ حضرت علی کے خلاف نہیں، وہ ان کے ماتحت ہیں، تو وہ خاتم الاوصیاء کے خلاف نہیں۔ تو ہم تو ایک ہی بات کر رہے ہیں میرے بھائی، بات تو ایک ہی ہے۔ جہاں تک حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کا دعویٰ ہے، آپ کا دعویٰ قرآن حدیث سے واضح ثابت ہے۔ قرآن کریم میں واضح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اللہ نے ایک رسول بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے قرآن کتاب حکمت سکھائی اور آپ امیین میں آئے، اور پھر اللہ نے فرمایا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، کہ اور ان لوگوں میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوگی جو ابھی تک صحابہ سے نہیں ملے، یعنی آخر الزمان میں ایک شخص ضرور آئے گا جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت ہوگا، آپ کا ماننے والا ہوگا، آپ کا امتی ہوگا، رسول ہوگا، لیکن امتی رسول ہوگا۔ آپ کوئی نیا دعویٰ نہیں لائیں گے، کوئی نئی نبوت نہیں لائیں گے، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے جو پائیں گے۔ یہ واضح قرآن کی آیت کہ کسی نے آنا ہے۔ ہم کہتے ہیں وہ سارے نشانات حضرت مسیح موعود علیہ السلام میں پورے ہو چکے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کا دعویٰ ہے، شیعوں نے ویسے 11 لوگوں کو مانا ہے، بس آپ نے لفظ نبی نہیں دیا ان کو، بات وہی آپ نے کی ہے، بلکہ آپ نے ان کو نبیوں سے بھی بڑھ کے دعویٰ دیا۔ آپ کا عقیدہ کہ 11 امام انبیاء سے بھی افضل ہیں سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو آپ نے نبوت کا تو دعویٰ کیا، آپ نے ختم کر دیا، نہ کہ آپ کی کتب سے تو نہیں وہ ثابت، لیکن آپ نے ایک بڑا منصب بنا لیا ہے کہ اولیاء اور وصیائیں جن کو پورا علم غیب ہے وہ نبیوں سے بھی افضل ہیں۔ تو آپ مسیح موعود علیہ السلام سے زیادہ یعنی رتبے میں 12 لوگوں کو مانتے ہیں میرے بھائی۔ تو نبوت کا تو آپ کو اسی وجہ سے سنی ختم نبوت کے منکر کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں احمدیوں نے ایک بار ختم نبوت کا انکار کیا جو کہ بالکل غلط ہے، اور آپ لوگوں نے 12 بار کیا انکار۔ تو بات آپ کی بھی وہی آپ کر رہے ہیں، آپ کا بھی عقیدہ وہی ہے، بس آپ نے لفظ نبی نہیں استعمال کیا، لیکن اپنے اماموں کو آپ وہی صفات دے رہے ہیں، زیادہ دے رہے ہیں جو کہ ہم مسیح موعود علیہ السلام کو دیتے ہیں۔ تو میں نے ایک آیت پیش کی ہے، اگر آپ نشانات چاہتے ہیں جو مسیح موعود کی صداقت کے لیے قرآن سے، وہ میں پیش کر سکتا ہوں۔ چلیں دکھا دیں آپ۔ جی ٹھیک ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ نبی کی صداقت کے لیے
قرآن کریم میں سب سے پہلا اور اہم نشان کیا ہے اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ کوئی نبی سچا ہے یا نہیں ہے؟ جانتے ہیں آپ عمار بھائی؟ جی آپ دکھا دیں مجھے. ہاں جی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو پہلی دلیل دیا سچے نبی کے متعلق وہ یہ ہے کہ جو انبیاء ہیں ان کے دعوے سے پہلے ان کی زندگی دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے لیے جو یہ دلیل دی ہے، آپ کی کتب میں آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کا ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ فقط کہ کہہ دے کفار قریش کو کہ فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، کہ میں آپ میں ایک پوری زندگی گزار چکا ہوں، کیا آپ عقل نہیں کرتے؟ اس میں دلیل یہ ہے کہ جو شخص اپنے معاشرے میں اس کا یہ رتبہ ہو کہ سارے اس کو متقی مانے، اس کی صداقت کے قائل ہوں اور یہ تسلیم کرے کہ ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے، اور وہ اس زمانے میں ان کا ایک نام اور اللہ ان کی دعائیں بھی سنتا اور وہ ان کی تائید بھی کر رہا ہو، یہ ممکن نہیں کہ جس نے کبھی انسانوں کو جھوٹ نہیں بولا وہ ایک دن اٹھ کے خدا تعالیٰ پہ جھوٹ باندھے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے لیے سب سے بڑی دلیل ہے کہ عوام جانتی تھی کہ آپ صدیق و امین ہیں، اور جب آپ نے دعویٰ کیا اس سے پہلے آپ نے کہا اگر میں آپ کو کہوں ایک لشکر آ رہی ہے پہاڑوں کے پیچھے سے اور آپ پہ حملہ کریں گی، کیا آپ مانیں گے؟ انہوں نے کہا ہے ما جربنا الیک الا صدقن، ما جربنا علیک الا صدقن، کہ ہم نے کبھی آپ میں سچائی کے علاوہ تو کچھ نہیں دیکھا. پھر آپ نے کہا کہ میں نذیر ہوں، میں نبی ہوں. انہوں نے کہا انت ساحر کذاب، کہ نہیں آپ جادوگر اور جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ. تو اگر آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بھی زندگی کا مطالعہ کریں، آپ شروع سے ہی تمام لوگ جانتے تھے کہ آپ ولی اللہ ہیں، آپ کا اللہ سے تعلق ہے، آپ پہ وحی الہام ہوتا ہے اور آپ کی جو بھی الہامات ہیں سارے پورے ہوتے ہیں. یہ ان کے دعوے نہیں تھے، انہوں نے تصدیقیں کی اور گواہی پیش کی کہ ہاں مرزا صاحب کے سارے الہامات سچے نکلے. تو جن کے بارے یہ واضح ہو کہ ان کی اللہ سنتا بھی اور ان کی پیش گوئیاں پوری ہوتی ہیں اور ان کا تعلق ہے اور وہ ولی ہیں، ان کا یہ رتبہ تھا اور یہ لوگ ان کو اس طرح جانتے تھے، تو یہ ممکن ہے کہ ایک دن وہ اٹھ کے دعویٰ کر دیں اور وہ جھوٹا دعویٰ. یہ پہلی دلیل ہے. دوسری دلیل جو اس کے بعد آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح قرآن میں فرمایا کہ جو جھوٹ ہم پہ منسوب کرے اور وہ باتیں کہ جو ہم نے ان کو نہیں کہی، ہم ان کو رگ جان سے کاٹ دیں گے. لیکن مسیح موعود نے جب دن رات تشہیر کی کہ میں نبی ہوں، اللہ نے مجھے وحی الہام اور مخاطبہ الہیہ سے مجھے شرف حاصل کیا ہے، اور دن رات آپ نے پیش گوئیاں شائع کی، وہ پوری ہو رہی ہیں اور اللہ نے آپ کی تائید کی اور آپ کو نہیں ہلاک کیا. تو یہ سچے کی نشانی ہے، نہ کہ جھوٹے کی. جھوٹوں کے ساتھ وہ ہوتا ہے جو مسیلمہ کذاب کے ساتھ ہوا، 2 دن ان کا نام ہوتا ہے پھر وہ غائب ہو جاتے ہیں. لیکن مسیح موعود کے ساتھ وہ اللہ نے تعلق کیا جو کہ سچے انبیاء کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ 2 دلائل ہیں، ان کا آپ رد کریں. چلیں ٹھیک ہے، میں نے آپ کا نوٹ کر لیا ہے. میں کوئی رد کرنے نہیں آیا، میں اپنی کنفیوژن کلیئر کرنے آیا ہوں. اب میں آپ سے ایک نیکسٹ کوسچن کروں گا. میرے خیال میں ایک کوسچن پہ کافی بحث ہو گئی ہے، لیکن ایک چیز میں کلیئرفائی کرتا چلوں جو آپ نے لاسٹ کوسچن کا آنسر کیا تھا. آپ نے کہا تھا کہ آپ نے ایک نبوت سے بڑا منصب بنا دیا ہے امامت کا. ایسا کوئی نہیں ہے، ایسا کوئی منصب نہیں ہے. امامت کا منصب نبوت سے نیچے ہی ہے. اور آپ نے کہا کہ آپ 12 اماموں کو تمام انبیاء سے افضل سمجھتے ہیں. ایسا کوئی عقیدہ ہمارا نہیں ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام جو ہیں وہ تمام انبیاء سے افضل ہیں سوائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑا سا میں کلیئرفائی کرنا چاہ رہا تھا. آئی تھنک نیکسٹ کوسچن پہ چلتے ہیں. کافی بحث ہو گیا اور آپ نے کافی ٹائم دیا، اس کا میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں. سیکنڈ کوسچن میرا یہ ہے کہ نبی کے پاس کچھ خدا کی ذات نے ان کو اسپیشل پاورز دی ہیں، معجزات عطا کی ہیں. تو کیا
مرزا غلام قادیانی کو بھی کوئی اسپیشل پاور یا معجزہ عطا کیا تھا؟ جی پہلی بات یہ عمار صاحب، آپ نے نبوت سے بڑا منصب بالکل کھڑا کیا ہے. آپ کو شاید علم نہیں، آپ کا یہی عقیدہ ہے کہ 11 امام تمام انبیاء سے افضل ہے، امامت ہر نبی سے افضل ہے سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اگر آپ کو لگ رہا ہے یہ میں آپ کو غلط بتا رہا ہوں، کوئی ایشو نہیں، آپ اپنے عالم سے رابطہ کریں، حسن اللہ یاری کو پوچھ لیں یا کسی اور اپنے عالم کو آپ پوچھ سکتے ہیں، وہ میری تائید کریں گے کہ جو میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں بالکل صحیح ہے کہ سارے امام ہر نبی سے افضل ہیں سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ اپنی تصحیح انشاءاللہ کر لیں، اپنے علماء سے رابطہ کر لیں. جہاں تک معجزات کا سلسلہ میرے بھائی، ہمارا نہیں یہ عقیدہ کہ کوئی اسپیشل پاور اس لیے حاصل ہوتی کہ بریلویوں کی طرح بابا ایسے کرے کشتی ڈوبنے سے بچ جائے، بابا جھلک مارے تو جو بندہ نے لوٹے کو صحیح طرح پانی نہیں ڈالا، بابا ناراض ہو گیا، اس نے جھلک ماری، بندہ مار گیا. ہم ایسی چیزوں کی نہیں قائل، یہ اس کو ہم کہتے ہیں کہانیاں، ہم نہیں اس کو مانتے. جہاں تک انبیاء کے معجزات ہیں ان کو ہم تسلیم کرتے ہیں. حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے بھی بہت معجزات تھے. میں آپ کو ایک کا ذکر کرتا ہوں کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے زمانے میں، ٹھیک ہے، ایک یہ ہوتا تھا کہ آپ کے ایک خلیفہ تھے، حضرت خلیفۃ مسیح اول رضی اللہ عنہ. ابھی آپ خلیفہ نہیں بنے تھے، آپ صحابی تھے، اور آپ کے بیٹے فوت ہو جاتے تھے. تو مخالفین نے کہا کہ اس وجہ سے وہ فوت ہوتے ہیں کیونکہ آپ نے مرزا صاحب کی بیعت کر لی، تو اللہ نعوذ باللہ من ذالک آپ کو سزا دے رہا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اشتہار شائع کیے، ٹھیک ہے، پوری ہندوستان میں یہ شائع ہو چکے تھے کہ اب حضرت حکیم مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ عنہ کا ایک بیٹا ہوگا. لیکن ساروں کے بیٹے ہو سکتے ہیں، اس میں کیا خاص بات ہے، لیکن اس بیٹے کے بارے یہ ہے کہ اس کے جسم پہ اس کو کہتے ہیں پھورے ہوں گے، بوئلز ہوں گے، ٹھیک ہے، نشانیاں ہوں گی اس کے جسم پہ، تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ میں سچا ہوں. اب ساروں نے کہا ٹھیک ہے بیٹے تو ہوتے ہیں، تو یہ تو اب بات بنی کہ ابھی وہ ان کی بیوی حاملہ بھی نہیں ہے اور آپ نے یہ دعویٰ کر دیا. ٹھیک ہے، بندے کو تو کل کا نہیں پتہ، مجھے نہیں پتہ میں کل زندہ ہوں یا نہیں، اتنا بڑا دعویٰ. لیکن یہی ہوا. پھر مہینے گزرے، آپ کا بیٹا ہوا، اور آپ نے اعلان کیا کہ جو اس کو دیکھنا چاہے جا کے دیکھے، اس کے جسم پہ وہ نشانیاں ہیں. اور یہ ایسے واقعات میں ہزاروں پیش کر سکتا ہوں. یہ ایک معجزہ آپ کو میں نے بتا دیا. اب کیا یہ اللہ ایسا سلوک سچوں کے ساتھ نہیں کرتا ہے، یا جھوٹوں کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے؟ اگر جھوٹوں کے ساتھ ہوتا ہے پھر میں تو نہیں ایسے خدا کو مانتا. جو جھوٹوں کے جو پیش گوئی ہیں، اتنی ڈیٹیل پیش گوئی ہیں، وہ لفظ پہ لفظ ان کو پورا کرے، یہ تو میرے نزدیک قرآن کے بالکل خلاف ہوگا. میں نے آپ کو ایک معجزہ بتا دی، میں آپ کو 100 اور بھی بتا سکتا ہوں، لیکن ابھی کے لیے ایک مجھے لگ رہا ہے کافی ہے. ٹھیک ہے رضی بھائی، بہت شکریہ. میرے 3-4 اور بھی کوشچنز ہیں، لیکن وہ تھوڑے سے دنیاوی طور پہ کوشچنز ہیں. اگر آپ مجھے اجازت دیں، بالکل اس کا کنسائز آنسر اگر آپ دے دیں. جی آپ پوچھ لیں، مجھے دنیا کا اتنا پتہ نہیں، میں کوشش کرتا ہوں، اگر مجھے جواب آئے میں آپ کو بتا دوں گا، اگر نہیں آئے تو پھر میں معذرت کر لوں گا. ٹھیک ہے، صحیح ہے نا بھائی؟ اچھا آپ مجھے جی ٹھیک ہے، آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ لاسٹ ٹائم میری جب آپ سے بات ہوئی تھی، آپ نے کہا تھا کہ جو ہماری میجورٹی ہے وہ افریقہ میں ہے، ہاں لیکن جی، آپ کے جو نبی آئے تھے وہ گرداسپور کے ایک گاؤں میں آئے تھے، قادیان میں. ہاں جی. سو یہاں سے یہ کیسے ٹریول کر کے میجورٹی افریقہ میں کیسے بنی، بجائے اس کے کہ میجورٹی سب کانٹیننٹ میں ہونی چاہیے تھی؟ تو اس کی ہسٹری کیا ہے، ہسٹوریکل میں آپ سے بس پوچھنا چاہ رہا ہوں. ہاں جی، تو میرے پیارے بھائی، بات یہ کہ جماعت اسلام احمدیہ نے افریقہ ممالک میں بہت تبلیغ کی ہے، اور وہاں ماشاءاللہ جو روحیں ہیں وہ دنیا سے کافی دور ہے ان کمپیریزن ٹو پاکستان، انڈیا اور یہاں کے ممالک. تو انہوں نے حق قبول کیا، لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ انڈیا اور پاکستان میں لوگوں نے نہیں قبول کیا. سیکنڈ میجورٹی پاکستان میں ہی ہے.
حد تک کہ وہاں ہماری دیکھیں کتنی مخالفت ہوتی ہے، شیعوں کو بھی قتل کیا جاتا ہے، لیکن شیعوں کو حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کے، احمدیوں کو وہ حق بھی نہیں۔ کوئی اور جماعت ہوتی وہ آج تک ہلاک ہو جاتی، جتنا ظلم ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پہ بھی ہم پھیل گئے۔ یہ واجب نہیں کہ نبی جہاں بھیجا جائے میجورٹی وہاں پہ، آپ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام جہاں بھیجے گئے ہیں وہاں تو طوفان آ گیا تھا، وہاں سے وہ چلے گئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جہاں پہ وہ تھے کسی نے نہیں ان کو مانا سوائے چند افراد نے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہے اصل بات کہ ہم نے پھر تبلیغ کے ذریعے سے الحمدللہ جماعت اور پھیلتی گئی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے رضی بھائی، ایک اور بھی میرا کوشچن ہے۔ میں ویسے پروفیشنلی چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی فیلڈ سے ہوں اور آڈٹ فرم میں کام بھی کرتا رہا ہوں میں، اچھا اور ماشاء ہم ایکسٹرنل آڈٹس وغیرہ کرتے تھے۔ تو پاکستان میں منی لانڈرنگ کا جو ایلیمنٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہر کوئی ثواب سمجھ کے ہی کر رہا ہوتا ہے۔ تو قادیانی بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ منی لانڈرنگ میں انوالو ہوتے ہیں، باقی بھی ہوتے ہیں سارے، ہاں لیکن اپون انکوائری یا تھوڑی بہت بات چیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو منی لانڈرنگ ہو رہی ہے وہ گھانا اور نائجیریا اور اس طرح کی کنٹریز میں ہو رہی ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ وہاں پہ کیونکہ غربت بہت زیادہ ہے، پیسہ لوگوں کا دین ایمان ہے، تو وہاں پہ لوگوں کو سمجھو خریدا جا رہا ہے اور ان کو احمدی بنایا جا رہا ہے۔ تو اچھا میں اس آپ کو اس معاملے کا میں مختصر بتاتا ہوں۔ کتنی سچائی ہے؟ ایک منٹ، ہاں سچائی مجھے کمپلیٹ کرنے دیں، کیونکہ یہاں سے کافی زیادہ فنڈنگ افریقہ میں جا رہی ہے، گھانا، نائجیریا، اس طرح کے ملکوں میں۔ تو اگر آپ نے فنڈنگ ہی کرنی ہے تو یہ ایک آفیشیل مینز کے تھرو کیوں نہیں کرتے؟ اور یہ دو سوال ہے میرے بیسیکلی۔ جی، تو ہم میرے بھائی کسی کو خریدتے نہیں، یہ مولویوں کا جھوٹا پراپیگینڈا ہے، تو اس کا تو مزید کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ جہاں تک منی لانڈرنگ کا ہے وہ بھی جماعت نے، جو جماعت ہے اس پہ نہیں آپ یہ الزام لگا سکتے۔ اگر کسی احمدی نے کیا وہ آپ کہہ سکتے ہیں، احمدی ہم نہیں کہتے سارے معصوم ہیں، ہم اپنا نہیں دعویٰ کرتے کہ ہم معصوم ہیں، ٹھیک ہے؟ جہاں تک پیسوں کا تعلق ہے کہ جماعت کے بعض اکاؤنٹ کے لحاظ سے پیسے دوسرے ممالک سے لیے جاتے ہیں اور بھیجے جاتے ہیں، آپ کو یہ یاد رکھنا پڑے گا کہ بعض وسائل وہ ایلیگل نہیں ہوتے منی ٹرانسفرنگ کے، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک تو وجہ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر جماعت کے پیسے ڈائریکٹ پاکستان میں رہ رہے ہیں، اس کا کنٹرول پھر جو پاکستان ہے اس کو سارا کچھ نظر آئے گا کہ جماعت کس طرح پھیل رہی ہے، کیا کیا کر رہی ہے، اور ان کو یہ بھی اختیار ہے کہ وہ سارا پیسہ وہ قبض بھی کر لیں، ٹھیک ہے؟ اور وہ ظلم بھی کرتے ہیں، انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا میرے بھائی، ساری مساجد وہ توڑنے پھرتے رہتے ہیں، توڑتے رہتے ہیں۔ تو جو لیگل مینز ہے اس کے ذریعے سے اگر پیسے وہاں جا رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ پوری دنیا کا الحمدللہ ہمارا نظام ہے، ہم خود ہی اپنے مینز کے تھرو پیسے جماعت کو دیتے ہیں، پیسے پھر جماعت ہر ملک میں جہاں پہ ضرورت تو استعمال کرتی ہے۔ اگر گانا میں مسجد کی ضرورت ہے، اگر جماعت چاہے وہ وہاں پیسے استعمال کر سکے، پاکستان میں غریبوں کی مدد کرنی ہے جماعت وہاں استعمال کر سکے، وہ تو کسی کی بزنس نہیں کہ ایک جماعت کیسے فنکشن کری، وہ تو خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز جس لحاظ سے ان کو لگے کہ یہ بہتر ہے انہوں نے وہی کرنا، ہم نے ان کی اطاعت کرنی ہے اس میں، تو یہ کسی کی بزنس نہیں۔ ہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ لوگ اتنے پیسے کیسے آتے ہیں، وہ جماعت کی برکت ہے میرے بھائی کہ سارے اتنا ٹائم اور ایفرٹ سے، غربا بھی ہیں میرے بھائی ان میں سے بعض ہیں وہ اپنی پوری سیلری جماعت کو دے دیتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں ہم نے خرچ کرنا ہے۔ تو یہ مختصر میں نے آپ کو جواب دے دیا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے، بہت شکریہ، ٹھیک ہے بھائی، بہت شکریہ۔ ایک میرا ٹھیک ہے، ایک چھوٹا جزاک اللہ عمار بھائی، پھر بھی آئیں سا، جب بھی موقع ملے انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی۔ السلام علیکم چلیں ورحمۃ اللہ۔ ٹھیک ہے۔